सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है राज़िए बारज़ा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये उन दिनों का वाक़या है जब सैलाब ने सरज़मीन पंजाब को तहो बाला करके रख दिया था। 5 दरियाओं की धरती अक्सर व बेशतर मौसम बरसात में सैलाब की मेहरबानियों का निशाना तो बनती ही रहती है, लेकिन कभी-कभी इस मेहरबान आमदन की आमद ऐसी तबाहकुन और हलाकत खेज साबित होती है कि मेज़बान धरती को संभलने और सुधरने में महीनों लग जाते हैं। इस दौरान ऐसे सनसनीखेज और इबरतनाक वाक़यात भी जन्म लेते हैं कि जिनके ज़िक्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। वो साल भी इसी नौइयत के वाक़यात का मंजरनामा था। एक रोज़ मैं हस्ब मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। कांस्टेबल हक नवाज ने मेरे कमरे में आकर बताया कि खेतों में से एक जवान लड़की की लाश मिली है। किसके खेतों में? मैंने दरियाफ्त किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, हाजी मुबारक के खेतों में। हाजी मुबारक उसी इलाके का रिहायशी एक छोटा जमींदार था और उसकी जमीन दरिया के किनारे से लगी हुई थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, इस वाक़े की इत्तला किसने दी है? सिराज दीन लाश के बारे में इत्तला देने थाने आया था, कांस्टेबल ने बताया। वो भी उसी कस्बे में रहता है। वो सुबह खेतों में से गुजरकर दरिया की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सैलाब-ज़दा ज़मीन पर एक जवान लड़की को बेसुध पड़ा देखकर हैरान रह गया। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मज़कूरा लड़की के करीब चला गया और जब ही उस पर यह इंकशाफ हुआ कि वो लड़की ज़िंदगी की रौनक से खाली हो चुकी है, उसके बाद वो सीधा थाने चला आया था। कांस्टेबल हक नवाज ने एक ही सांस में लड़की की लाश और इत्तला कुनिंदा के बारे में तफसील बयान कर दी तो मैंने पूछा, सिराजदीन इस वक्त कहाँ है? वो तो चला गया जनाब, कांस्टेबल ने बताया। कमाल है, मैंने तेज नजरों से कांस्टेबल को घूरा। मुझसे मिले बगैर वो कैसे चला गया? बात दरअसल ये है जनाब, सिराज की बीवी जचगी के अमल से गुजरने वाली है। वो दरिया के उस पार एक दाई के पास जा रहा था। खेतों में पड़ी लड़की की लाश देखकर वो मजबूर हो गया कि पहले इस वाक़े की थाने में इत्तला दे, उसके बाद दाई को बुलाने के लिए दरिया की दूसरी जानिब जाए। उसके जज्बे ने मुझे बेहद मुतासिर किया, लिहाजा मैंने उसे फौरन जाने की इजाज़त दे दी। सिराजदीन ने वादा किया है कि वो दाई को अपनी बीवी के पास छोड़कर दोबारा थाने आएगा, फिर हम उससे ज़रूरी पूछ-गुछ कर सकते हैं। अभी क़यामत को आने में काफ़ी देर लगेगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क़यामत? उसने हैरत से मुझे देखा। मैंने उसकी हैरत को नज़रअंदाज किया और कहा, हक नवाज, मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जब तक इंसानियत से भरपूर कोई एक इंसान भी इस रुए ज़मीन पर बाकी है तो क़यामत नहीं आ सकती। ये ठीक है कि अच्छे लोगों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अभी इस दुनिया में ऐसे नेक दिल, हमदर्द और मेहरबान अफराद मौजूद हैं, जिनके दम से इंसानियत का भरम कायम है। सिराजदीन भी उन्हीं में से एक है। देखो, उस अल्लाह के बंदे की घरवाली बच्चे को जन्म देने वाली है। वो उस अमल को आसान और महफूज बनाने के लिए दरिया के उस पार से एक दाई को लेने जा रहा था, लेकिन इंसानी हमदर्दी और इखलाकी फ़र्ज़ ने उसे रोक लिया। पहले उसने थाने में इत्तला दी, फिर अपने मकसद के हसूल के लिए आगे बढ़ा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलिक साहब। मैं सिराज को अच्छी तरह जानता हूँ, वो वाकई बड़ा बीबा बंदा है। मैंने पूछा, चौधरी फरीद कहाँ है? फरीद नामी कांस्टेबल मेरे थाने के अमले में शामिल था। उसका किसी चौधरी खानदान से कभी कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद भी उसके नाम के साथ चौधरी का लफ्ज़ जुड़ा हुआ था। बात दरअसल ये थी कि कांस्टेबल फरीद को हर काम, हर मामले में पेश पेश रहने का बहुत शौक था। वो खुद को लीडर समझता था। उसके इसी चौधराना स्टाइल ने उसे चौधरी फरीद मशहूर कर दिया था। मजाक मजाक में जोड़ा जाने वाला ये लफ्ज़ अब उसके नाम का हिस्सा बन चुका था। हक नवाज ने बताया, मलिक साहब, फरीद तो इमदादी पार्टी के साथ गया है। इस साल सैलाब ने जिस तूफानी अंदाज में तबाहकारी मचाई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए
حکومت کی جانب سے ہر علاقے کے تھانے کو یہ احکام موصول ہوئے تھے کہ وہ امدادی پارٹیاں تشکیل دیں جو گرد و نواح کے علاقوں کا گشت کریں اور سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد اور بحالی کے لیے کام کریں۔ چنانچہ میں نے اپنے تھانے کے عملے میں سے 3 افراد کی ایک امدادی پارٹی ترتیب دی تھی، جن کی قیادت کانسٹیبل چودھری فرید کے ذمے تھی۔ یہ لوگ علاقے کے افراد کے ساتھ مل کر فوری امداد کے کاموں میں مصروف تھے، لہٰذا ان تینوں کا زیادہ تر وقت تھانے سے باہر گزرتا تھا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں فرید کو اپنے ہمراہ جائے وقوع پر لے جاؤں، مگر اس کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے حق نواز کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حاجی مبارک کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ ایسی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی بھی دریا میں طغیانی آ جائے اور اس کا پیمانہ جھلک جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی قطع اراضی ہی کو پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک آفاقی فارمولا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ جس شے سے حاصل ہو، اگر وہ شے اس سے بگڑ جائے تو سب سے زیادہ ضرر رساں بھی وہی ثابت ہوتی ہے۔ اس سیلاب نے دریا کے کناروں کو مختلف مقامات سے اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ دریائی پانی پر قابو رکھ سکیں۔ دریا کے کنارے دو مضبوط اور توانا بازوؤں کی مانند ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ بہنے والے پانی کو اپنی آغوش میں سمیٹے رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دونوں بازو کندھوں سے کٹ جائیں تو اپنی آغوش میں موجود کسی شے پر گرفت قائم رکھنا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ کچھ ایسا ہی حال اس دریا کا بھی تھا۔ سیلاب نے دریا کے اس کنارے کو بری طرح پچھاڑ ڈالا تھا جو ہمارے علاقے سے لگا ہوا تھا۔ حاجی مبارک کی اراضی چونکہ دریا کے کنارے سے لگی تھی، لہٰذا اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس جوان لڑکی کی لاش اسی زیر آب زمین پر پڑی ملی تھی۔ چند منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر تھے۔ ہم سے پہلے بھی چند افراد وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں مذکورہ لاش کے قریب چلا گیا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کا یقین مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر ضروری امور کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت واقعہ ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس نے گزشتہ شام یا رات کے ابتدائی حصے میں موت کو گلے لگایا ہو۔ اس کے بدن پر بظاہر ایسی کوئی چوٹ نظر نہیں آتی تھی جس سے اس کی موت کا سبب سمجھا جاتا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود نصف درجن افراد سے باری باری اس متوفی لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ ان سب کا تعلق اسی گاؤں یعنی موزہ چک جمال سے تھا۔ انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جیسا ہی جواب دیا، اور جواب یہ تھا کہ متوفی بدنصیب چک جمال کی رہنے والی نہیں۔ یہ جواب خاصا فکر انگیز تھا۔ اگر وہ چک جمال سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ اسے کس نے موت کے حوالے کیا اور کیوں؟ یہ تمام وہ سوالات تھے جن کے جوابات مجھے تلاش کرنا تھے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی میرے محتاط اندازے کے مطابق 19-20 سال ہوگی۔ ایک خطرناک سوال میری سوچ کو خاصا منتشر اور بے چین کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ چک جمال کی رہنے والی نہیں، ایک خاص قسم کی تشویش نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ اس بد نصیب کی موت طبعی ہوئی ہوگی، اگرچہ اس کے بدن کے کھلے حصوں پر مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دیے تھے جس سے اندازہ قائم کیا جاتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم سے حالات کی اصلی صورتیں سامنے آ سکتی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے گاؤں سے مزید افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ان سے متوفی لڑکی کے بارے میں استفسار کیا۔ جب مجھے یقین آ گیا کہ اس لڑکی کا ان کے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں، تو میں نے جلدی جلدی موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مذکورہ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ حاجی مبارک بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی مجھے کسی اور علاقے کی لگتی ہے۔ ظاہر ہے حاجی صاحب، جب وہ اس علاقے کی نہیں تو کسی دوسرے علاقے ہی کی ہوگی۔ وہ دریا کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے کہا، حاجی صاحب، یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں اسے ضرور چیک کروں گا۔
میں نے اپنی مبہم بات کی وضاحت کی۔ حاجی صاحب، یہ آپ کی زمین کے ساتھ ساتھ جو دریا رواں ہے نا، اس نے اس سال کھڑی فصلوں کے علاوہ خالی کھیتوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ خاص طور پر وہ مقامات جہاں جہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہے، امڈ آنے والی سیلابی ریلوں نے تو قیامت ہی برپا کر دی ہے۔ آپ کی زمین بھی ایسے ہی متاثرہ قطاعت اراضی میں شمار ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو بہا لے آیا ہے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ اجنبی لڑکی بھی دریا میں بہتے ہوئے کہیں اور سے یہاں پہنچی ہو۔ لہٰذا میں اس دریا کے ساتھ ساتھ بالائی جانب پائی جانے والے تمام گاؤں دیہات کو چیک کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مصیبت کی ماری ہوئی کوئی لڑکی ہو، اس کا گھر، خاندان، سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہو، اور اسی قیامت خیزی میں یہ بھی موت کے منہ میں جا گری ہو۔ پھر اس کی لاش دریا کے پانی کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں آ گئی ہو، اور یہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہونے کے سبب وہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئی ہو۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، یہ دریا مشرق سے مغرب کی سمت بہتے ہوئے ہمارے گاؤں چک جمال کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو پھر یہ بدقسمت لڑکی اوپر کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بالائی جانب لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر پہلا گاؤں کوٹلی مراد ہے۔ میرا خیال ہے آپ سب سے پہلے اسی گاؤں کو چیک کرنا پسند کریں گے۔ نہیں، اس سے پہلے میں کوئی اور چیز چیک کرنا چاہوں گا۔ کوئی اور چیز؟ جی، اور وہ ہے حاجی مبارک علی۔ کہ کیا آپ مجھے چیک کریں گے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ حاجی صاحب، میں نے کہا، آپ کے پاس یہی زمین ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی قطع اراضی کے مالک ہیں آپ؟ وہ حیرت سے بولا، جناب میرے پاس بس یہی ایک 14 ایکڑ زمین ہے، اور یہ ساری کی ساری زمین زیر آب تو آ چکی ہے۔ لہٰذا آج کل آپ کی خاصی فرصت ہوگی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا نا؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مگر یہ فرصت بھی بڑی تکلیف دینے والی اور افسوسناک ہے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے نقصان اور پریشانی کا بخوبی اندازہ ہے حاجی صاحب، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے لیے زمینداری کا کام نہیں نکلتا، آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس طرح آپ کا دل بھی بہلا رہے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ تو آپ یہ مجھے چیک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر کیا کام کر سکتا ہوں؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ مجھے جن معاملات میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ حاجی مبارک خاصا معقول اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا معیار آج کل کے مقابلے میں بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ میٹرک پاس کر لیتا تھا وہ بابو کہلاتا تھا، اور کیوں نہ ہو، اس زمانے کے میٹرک کو جتنا کچھ آتا تھا وہ قابلیت اور اہلیت آج کل ایم اے پاس لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ حاجی مبارک کو فارغ دیکھ کر میں نے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس علاقے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات وغیرہ کے تاریخ جغرافیے پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں نے کچھ اس نوعیت کے ہنگامی حالات پیدا کر دیے تھے کہ تھانے کا عملہ کم پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں مفید لوگوں کا ساتھ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے حاجی مبارک علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تھانے آ جائیں۔ میں اس متوفی لڑکی کا اتا پتہ لگانے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جائے وقوعہ کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے نامعلوم لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہسپتال بھجوا دی تھی، لہٰذا اب وہاں میرے لیے کوئی کام باقی نہیں بچا تھا۔ میں کانسٹیبل حق نواز کے ہمراہ واپس تھانے کی جانب چل پڑا۔ ہم ابھی تھانے سے چند گز کے فاصلے پر تھے کہ ایک شخص جس کی صورت سے میں آشنا نہیں تھا، وہ ہماری طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ حق نواز نے مجھے بتایا، ملک صاحب یہ سراج ہے۔ حق نواز سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، بڑی تیزی میں آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں سراج دین ہمارے قریب آ گیا۔ سراج دین نے میری جانب دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، تھانے دار صاحب، سونے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو سراج دین۔ میں نے خلوص دل سے کہا، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں،
یہ سمجھو اللہ نے بیٹی کی شکل میں تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دی۔ حق نواز نے بھی باپ بننے پر اسے مبارکباد دی۔ سراج دین شاید بیٹی کی ولادت پر اس لیے بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب، صبح پپلی والا جانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں تھانے میں رک نہیں سکا۔ میں ابھی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے جو کچھ پوچھنا ہو اب پوچھ لیں۔ میں نے پوچھا، سراج دین، کیا تمہیں دائیں حنیفہ اپنے گھر میں مل گئی تھی؟ اس سوال پر سراج دین نے چونک کر دیکھا اور اثبات میں سر ہلایا۔ جی، وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ میری معلومات کے مطابق حنیفہ بے حد مصروف دائی تھی۔ اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اکثر و بیشتر گاؤں سے باہر کہیں نہ کہیں گئی ہوئی ہوتی تھی۔ تاہم حالیہ سیلابی حالات نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس کے کام کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ جبھی وہ سراج دین کو بآسانی گھر پر مل گئی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے 10 منٹ تک سراج دین سے پوچھ تاچھ کی۔ اس نے میرے سوالات کے معقول اور سادہ سے جواب دیے، اور وہ تمام جوابات میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ میں نے پوچھ تاچھ کے اختتام پر اسے ہدایت کی کہ اگر متوفی لڑکی کے حوالے سے اسے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلے تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع دے۔ اس نے یقین دلایا کہ منوان میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے قدرے تحکمانہ انداز میں کہا، اور جب تھانے کی طرف چکر لگے تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ جی جی، وہ بڑی تیزی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب، آپ کی مٹھائی تو میں سب سے پہلے پہنچاؤں گا۔ میں نے تہہ دل سے کہا، اللہ تمہاری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ پھر ہم سراج دین سے الگ ہو کر تھانے کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ اس سال وقت سے پہلے بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور معمول سے بڑھ کر ہوئی تھیں۔ موسم برسات کا آغاز عموماً ساون کی آمد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو جولائی کے وسط میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اساڑھ کے آخری دنوں میں ہی برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو کہ اب تک ساون کے اختتام پر بھی جاری تھا۔ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں جو نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی، وہ بھی اسی خرابے کا کارنامہ تھی۔ اس روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانب واقع کوٹلی مراد نہ جا سکے، اور اس کا سبب اچانک شروع ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کھوٹی کر دی۔ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا، اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس تیز بارش نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ بالآخر ہم نے مغرب کے وقت ہار مان لی اور اس پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح مطلع صاف اور شفاف تھا۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کم و بیش نصف شب جا کر تھما تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ گیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد ہم نے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میں نے حوالدار حکمت یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایات دیں تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل چودھری فرید اپنی امدادی پارٹی کے ہمراہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل سر نہیں اٹھائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک لحاظ سے یہ میرا ایک غیر روایتی سا دورہ تھا۔ بارش اگرچہ رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور تباہ کاری ابھی تک باقی تھی، لہٰذا ہمیں بہت سنبھل سنبھل کر سائیکل چلانی پڑ رہی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹے کا وقت لگا، حالانکہ فاصلہ صرف 3 میل کے قریب تھا۔ کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چودھری قادر بخش اس گاؤں کی با اثر شخصیت تھا۔ پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا اور اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ چودھری قادر بخش اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔
उसके नमक खारों ने फौरन मुझे और हाजी मुबारक को एक सजी सजाई बैठक में पहुंचा दिया। मैं उसकी बैठक की आराइश व ज़ेबाइश देखकर हैरान रह गया। एक छोटे से गांव में ऐसी मुज़य्यन और शानदार बैठक भी हो सकती है, ये मेरे तसव्वुर में नहीं था। बहरहाल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अल्लाह ने अगर किसी शख्स को बेतहाशा दौलत के साथ ज़ौक़ जमाल और शौक़ आराइश भी दे रखा हो, तो फिर खूबसूरती और दिलकशी के ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। चौधरी से ये मेरी पहली मुलाकात थी, अलबत्ता हाजी मुबारक पहले भी कई बार चौधरी से शर्फ मुलाकात हासिल कर चुका था। लिहाजा हाजी पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों में शनासाई की मखसूस चमक उभर आई। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था और मुझे यकीन था हमारी आमद की इत्तला देने वाले ने चौधरी को ज़रूर बताया होगा कि उस इलाके का थानेदार उससे मिलने आया है। कोटली मुराद नामी वो गांव मेरे थाने की हदूद में ही आता था। चौधरी कादर बख्श ने बड़े तपाक से हमारा इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, देखें ये कैसा इत्तफाक है कि मैं सोचता ही रहा और आपने पहल कर दी। मैंने मजाक में कहा, इसीलिए तो कहते हैं चौधरी साहब, सोची पिया ते बंदा गया। मतलब जिसने बहुत ज्यादा सोच विचार की वो गया काम से। आपको इस थाने का चार्ज संभाले हुए 1 साल होने को है, लेकिन हमारी मुलाकात आज हो रही है। मैंने कई मर्तबा प्रोग्राम बनाया कि सलाम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला टलता रहा। ये तो अच्छा हुआ कि आप खुद ही तशरीफ ले आए। चलो आपसे मुलाकात तो हो गई। मैंने संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, शायद हमारी किस्मत में इत्तफाकिया मुलाकात ही लिखी थी। एक इंदोनाक वाक़े की तफ्तीश ने मुझे चक जमाल से यहाँ आपके पास आने पर मजबूर किया है। अगर नामालूम लड़की की लाश चक जमाल के खेतों में ना मिलती, तो हमारी मुलाकात में और ताख़ीर हो जाती। लाश? नामालूम लड़की? चौधरी कादिर बख्श के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। क्या किसी लड़की का कत्ल शत्ल हो गया है? अभी तो इस बारे में मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। कत्ल, खुदकुशी या हादसाती मौत कुछ भी हो सकता है। लड़की की शनाख्त का मसला हल हो जाए तो फिर इस सिलसिले में तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल ही उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। इस बात का मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि वो लड़की चक जमाल की रहने वाली नहीं। गालिब इम्कान तो यही है कि वो लड़की की लाश दरिया में बहते हुए हाजी साहब के खेतों तक पहुंची है। चक जमाल से दरिया की आमद के रुख पर सफर किया जाए तो 3 मील के फासले पर आपका गांव कोटली मुराद पड़ता है। इसीलिए मैंने तफ्तीश का आगाज आपके गांव से किया है। अगर वो लड़की आपके गांव की रिहायशी नहीं तो मैं फिर मजीद ऊपर जाऊंगा। मैं तो कल दोपहर ही आपकी तरफ आने का इरादा रखता था, लेकिन मूसलाधार बारिश ने कोई पेश ना चलने दी। मजबूरन उसके सामने हथियार फेंकने पड़े और आज इधर का रुख किया। वो तो ठीक है, लेकिन वो बदनसीब लड़की कौन हो सकती है? चौधरी ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। यही जानने के लिए तो मैं चक जमाल से यहाँ आया हूँ। अब तलाश और शनाख्त के सिलसिले में आप ही मेरी मदद करेंगे। चौधरी कादिर बख्श की उम्र 60 के करीब होगी, लेकिन वो अपनी सेहत और रख रखाव से 45 से ज्यादा का नजर नहीं आता था। उसे उन लोगों में शुमार किया जा सकता था जो खुद को बहुत ही संभाल कर रखना जानते हैं। वाकयातन आज ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने इससे कबल चौधरी कादिर बख्श को कभी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। उसके चेहरे के खाल और खत शनासा नजर आते थे। बावजूद कोशिश के भी मैं ये याद ना कर सका कि पहले मैंने उसे कब और कहाँ देखा होगा। ये हो सकता था कि मैंने चौधरी की मुशाबहत रखने वाले किसी शख्स को कहीं देखा हो। चौधरी चंद लम्हात की खामोशी के बाद बोला, मलिक साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं पता करता हूं कि कोटली मुराद में बसने वालों की कोई लड़की घर से गायब तो नहीं। अगर उस बदनसीब लड़की का ताल्लुक मेरे गांव से है तो अभी मालूम हो जाएगा। वैसे अगर ऐसा कोई वाकया पेश आया होता तो मुझे फौरन उसकी खबर हो जाती। आप लोग इत्मीनान से बैठें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहते हुए वो बैठक से निकल गया। मैंने हाजी मुबारक अली से कहा, वैसे ये चौधरी कादिर बख्श खासा माकूल इंसान लगता है। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है हाजी साहब? आपकी तो चौधरी कादिर बख्श से पहली मुलाकात है। वो एक मायनी खेज गहरी सांस खारिज करते हुए बोला,
لیکن میں اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے چونک کر حاجی کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کی بات کے انداز سے لگتا ہے چودھری کے ماضی میں کوئی پراسرار کہانی چھپی ہے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ میں نے پوچھا، ایسی ہی بات کی تفصیلات کیا ہیں؟ حاجی مبارک نے چند لمحات تک گہری خاموش نظروں سے دیکھا، پھر ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے چودھری قادر بخش کے بارے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب، کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، بندہ دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش پر بھی کبھی جوانی آئی تھی اور یہ کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر جوانی اور طاقت کے نشے نے ایسی پٹی باندھی کہ یہ برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھا۔ اس کی مذموم سرگرمیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اس زمانے میں بڑے چودھری صاحب رحیم بخش زندہ تھے۔ اللہ بخشے، انہوں نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ چودھری قادر بخش کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ یہ نامعقول سے مرد معقول بن گیا۔ حاجی مبارک علی کی وضاحت خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا حاجی صاحب؟ میں نے پوچھا۔ بڑے چودھری صاحب کی زندگی میں ایک درویش بزرگ کبھی کبھی کوٹلی مراد کا چکر لگایا کرتے تھے اور چودھری رحیم بخش سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ بزرگ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کو ان کا اصل نام بھی معلوم نہیں تھا۔ ہر چھوٹا بڑا انہیں سائیں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، جس سے سامنا ہوتا بس اس کے لیے دعا کر دیتے۔ ہاں، سائیں جی کے بارے میں ایک بات مشہور تھی، وہ یہ کہ جس شخص کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیتے وہ بالآخر پورا ہو کر رہتا تھا۔ ایک روز چودھری رحیم بخش سے سائیں جی نے سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، قدرت کا قانون بڑا عجیب ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا ہر رنگ، ہر ڈھنگ اور ہر انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے اور کہیں شیطان کے گھر میں ولی۔ اس کے نظام کو سمجھنا ممکن نہیں۔ چودھری رحیم بخش سائیں جی کے اشارے کو سمجھ گیا۔ سائیں جی نے اس کے بیٹے قادر بخش کی جانب توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی تھی، جو مزاج، عادات اور کردار میں اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ چودھری رحیم بخش نے دھیمے لہجے میں کہا، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سمجھا ہی سکتا ہے، سو اس سلسلے میں میں نے پوری کوشش کی ہے اور گاہے بگاہے کرتا ہی رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کام کے لیے بھی اس کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ سائیں جی نے معنی خیز انداز میں کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیں جی، چودھری رحیم بخش نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ جانتے ہیں اولاد جب تک بچہ ہوتی ہے، والدین انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر حربہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ضرورت پیش آئے تو انہیں مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب یہی اولاد جوان اور طاقتور ہو جاتی ہے تو والدین ایک لحاظ سے ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ والدین مجبور ہو سکتے ہیں لیکن قدرت نہیں، سائیں جی نے اٹل انداز میں کہا۔ سائیں جی، قادر بخش کے لیے آپ ہی دعا کریں۔ میں نے کہا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیں جی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ اور پھر واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حاجی مبارک کے آخری جملے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہو گیا حاجی صاحب؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے بتایا، درویش کی پیشگوئی کے چند روز کے بعد چودھری قادر بخش بیمار پڑ گیا۔ بظاہر اسے بخار چڑھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹروں حکیموں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس قسم کا بخار ہے، جو کسی دوا دارو سے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر جتن، ہر ٹوٹکا بھی آزمایا گیا، لیکن اطمینان بخش نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کے ساتھ ساتھ دعا اور پڑھنا پڑھوانا بھی جاری تھا۔ خصوصاً قادر بخش کے بیوی بچے اس کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش باپ کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کٹنے لگتا۔ جیسے قادر بخش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا، اس کے بدن پر بقول شخص سے گوشت کی ایک بوٹی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک روز قادر بخش کا بخار اتر گیا۔ حاجی مبارک چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا
کہ ان کے علاج سے چھوٹے چودھری کا بخار اترا ہے۔ دوسری جانب حکیموں کا کہنا تھا کہ ان کی معجونوں نے کمال دکھایا ہے۔ بہرحال چودھری قادر بخش کا بخار ختم ہوا اور وہ بڑی تیزی سے روح بصحت ہونے لگا۔ حیرت انگیز طور پر مہینے ڈیڑھ مہینے میں وہ پہلی والی صحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسی وقت ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ چودھری کی جسمانی اور ذہنی صحت تو بحال ہو گئی، لیکن اس کا مان اور غرور خاک میں مل گیا۔ وہ اپنی جس طاقت کے بل بوتے پر غیر نصابی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، وہ اس کے وجود میں کہیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی امنگ اور ترنگ کا فیوز اڑ گیا ہو، جیسے لائٹ چلے جانے سے گہری تاریکی چھا جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے من کا بھی ہو گیا۔ چودھری کے وجود میں پھیلے ہوئے سناٹے اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو نظر انداز کر کے صرف حکیموں کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن تمام کشتے، معجونے اور روغنیات فیل ہو گئے۔ سارے تجربہ کات حکیم مل کر بھی قادر بخش کی محرومی کو ایک انچ ادھر سے ادھر نہ ہلا سکے۔ وہ شاخ ہری بھری نہ ہو سکی جس پر کبھی بلبل چہکا کرتا تھا۔ اب اس ٹنڈ منڈ ٹہنی پر ہر وقت الو بولتے رہے۔ سائیں جی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واقعی اللہ کا ہدایت دینے کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ وہ کسی ایک شخص کو ہدایت فرما کر اس جیسے بہت سوں کے لیے درس عبرت کا بندوبست کرتا ہے۔ حاجی مبارک نے یہاں تک بتانے کے بعد تھوڑا توقف کیا، پھر بولا، وہ دن اور آج کا دن چودھری قادر بخش اپنی اس محرومی کے ساتھ زندہ ہے، اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی معقولیت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک سدھرے ہوئے قادر بخش کے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ چودھری رحیم بخش کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا، اب قادر بخش ہی کوٹلی مراد کا بڑا چودھری ہے، اور اس کا بڑا بیٹا نادر بخش چھوٹا چودھری کہلاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ نادر بخش اپنے باپ کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب خیر کرے ملک صاحب۔ رب تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے حاجی صاحب۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، یہ بندہ ہی بڑا ظالم ہے جو دوسروں پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ حاجی مبارک علی نے کہا، اللہ چودھری نادر علی کو بھی ہدایت دے۔ میں نے قدرے تلخی سے کہا، اگر چھوٹے چودھری نے اپنی روش جاری رکھی تو اللہ اس کو بھی کوئی عبرتناک ہدایت ہی دے گا۔ پتہ نہیں انسان کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ باپ کا حسرت ناک انجام اس کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ ویسے ایک بات ہے حاجی صاحب۔ کون سی بات ملک صاحب؟ آپ ویسے تو رہائشی چک جمال کے ہیں، لیکن کوٹلی مراد کے چودھریوں کی ہسٹری آپ کو زبانی یاد ہے۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ جب ہسٹری دلچسپ اور مسالے دار ہو تو اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ ہاں، یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر چودھری قادر بخش بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے عقب میں دو ملازم صورت افراد بھی نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک نے ڈھکی ہوئی خاص بڑی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ ایک ملازم نے کونے میں پڑی بڑی سی چوبی میز اٹھا کر ہمارے سامنے سجا دی، دوسرے نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ٹرے کو مذکورہ میز پر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کو دیکھنے لگے۔ چودھری نے نگاہ ہی نگاہ میں انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چلے گئے تو چودھری قادر بخش نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا اور بولا، ملک صاحب بسم اللہ کریں۔ میں نے ٹرے میں موجود لوازمات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ ایک بڑی سی پلیٹ کے اندر کٹے ہوئے آم تھے، جن کی خوشبو ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آموں کی کس نسل اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آموں کی ایک بڑی مقدار کے علاوہ ایک کٹورے میں پکی ہوئی جامن بھری ہوئی تھی، جنہیں مناسب مسالہ لگا کر یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ نمک کے ساتھ ہی ان پر بھنے ہوئے اور پسے ہوئے زیرے کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تیسرا آئٹم کچی نمکین لسی سے بھرا ہوا ایک جگ تھا۔ موسم کی مناسبت سے یہ ایک خوبصورت ریسیپشن تھا۔ میں نے جائزہ مکمل کرنے کے بعد کہا، چودھری صاحب اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر چلے جائیں؟ آپ بسم اللہ کریں، میں نے دوپہر کے کھانے کا کہہ دیا ہے۔ آج آپ میرے مہمان ہیں۔ چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا، مہمان نوازی کے لیے آپ کو اور بھی مواقع ملتے رہیں گے۔ شاید بھول رہے ہیں کہ میں یہاں آپ کے پاس ایک بہت ضروری اور ہنگامی نوعیت کے کام سے آیا ہوں۔
मैं आपके जाने के बाद यही समझ रहा था कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे थे मलिक साहब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। मैं आपकी आमद के मकसद को बिल्कुल नहीं भूला। मैंने अपने बंदों को काम पर लगा दिया है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कोटली मुराद की कोई जवान लड़की अपने घर से गायब है या नहीं। आप खैर से बिस्मिल्लाह करें जनाब। और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। हमने खूब सैर होकर आम खाए। हमने आमों से इंसाफ करने के तमाम तर तकाजे निभा दिए थे। इस दावत आम से फारिग हुए ही थे कि पता चला चौधरी कादिर बख्श ने जिन बंदों को काम से दौड़ाया था वो वापस आ गए हैं और अपने साथ एक बूढ़ी औरत को भी पकड़ लाए हैं। इत्तलात लेकर आने वाले शख्स का नाम मिराज दिन उर्फ माझो था। माझो, किस माई को पकड़ लाए हो? चौधरी ने इत्तला कुनिंदा से पूछा। चौधरी साहब, वो अल्लाह रखी है ना, खुशिया अंधे की बीवी। माझो ने बाअदब बामुलाहिजा होकर चौधरी को बताया। खुशिया तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। हम अल्लाह रखी को हवेली में ले आए हैं। उसकी बेटी छीमो के बारे में पता चला कि वो 2 दिन से गायब है। हो सकता है वो लड़की छीमो ही हो जिसकी लाश उधर चक जमाल के खेतों में पड़ी मिली है। चौधरी कादिर बख्श ने अपने बंदों को रवाना करने से पहले इस मामले के हवाले से काफी तफसील से बता दिया था। उसने तहकमाना अंदाज में माझो से कहा, अल्लाह रखी को इधर लेकर आओ। फिर वो हमारी जानिब देखते हुए बोला, अगर अल्लाह रखी की बेटी छीमो 2 दिन से गायब है तो उसने इस बात को छुपा क्यों रखा है? मैंने महसूस किया कि अल्लाह रखी और छीमों का जिक्र सुनकर चौधरी कादिर बख्श कुछ परेशान सा हो गया था। ताहम मैं ये अंदाज़ा लगाने से कासिर रहा कि उसकी परेशानी का सबब और नौयत क्या है। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि वो चूंकि कोटली मुराद का चौधरी है, इसलिए उसके गांव की एक लड़की की गुमशुदगी ने उसे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह रखी बैठक में दाखिल हुई और चौधरी के इशारे पर एक तरफ जाकर बैठ गई। मैंने महसूस किया कि वो बड़ी चुप चुप और उदास सी थी। मैंने गहरी नज़रों से अल्लाह रखी का जायज़ा लिया। वो कहीं से भी मुझे बूढ़ी माई नजर ना आई। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। ताहम उदासी और गमजदगी की कैफियत ने उसकी उम्र में 5-6 साल का इजाफा जरूर कर दिया था। मुझे ये समझने में भी कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो जवानी में बड़ी हसीन और दिलकश रही होगी। अल्लाह रखी से इब्तदाई पूछताछ चौधरी कादिर बख्श ने ही की। छीमो 2 दिन से गायब है और तुम मुंह में घुनघुनियां डाले बैठी हो अल्लाह रखी। वो नजरें झुकाए संजीदगी से बोली, चौधरी साहब, मुझे क्या पता कि वो अचानक कहीं गायब हो जाएगी। वो तो अभी अभी माझों ने। वो बोलते बोलते रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? चौधरी ने सख्त लहजे में पूछा। क्या छीमो पिछले 2 दिन से घर में नहीं थी? मुझे बाद में मालूम हुआ कि छीमो का असल नाम शमीम बीबी था। अल्लाह रखी ने इसी तरह बदस्तूर निगाह झुकाए हुए जवाब दिया। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं इस साल सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। हमारे घर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 2 कमरों की तो दीवारें ही बैठ गई हैं। सेहन में भी पानी भरा है। सिर्फ एक कमरा सलामत बचा है जिसमें हम मियाँ बीवी ने डेरा जमाया हुआ है। 2 दिन पहले सखी हमारे घर आया था। पता चला कि सखी अल्लाह रखी के देवर का नाम था। उसने हमारे घर की हालत देखी तो कहने लगा, तुम सब लोग हमारे घर चलो। सखी का घर कदरे बुलंदी पर वाक़या है और सैलाब के रेलों ने उसे बहुत कम नुकसान पहुंचाया है। मैं और छीमो तो तैयार थी लेकिन खुशिया अड़ गया। कहने लगा, यह वक्ती परेशानी है, कुछ दिनों के बाद दूर हो जाएगी। चौधरी साहब, आपको तो पता है दोनों भाइयों में ज्यादा नहीं बनती। जब खुशिया ने सखी के घर जाने से साफ इनकार कर दिया तो वो जिद करके छीमो को अपने साथ ले गया। सखी की 2 बेटियां रिजवाना और सुल्ताना छीमो की उम्र ही की हैं और उनके साथ छीमो की अच्छी बनती है। मैंने ये सोचकर उसे जाने दिया कि चलो 2-3 दिन वो उनके पास गुजार लेगी। मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि छीमो अपने चाचे के घर में है। बोलते बोलते उसकी आवाज भीग गई। ये तो जब माझो ने बताया कि उधर चक जमाल में किसी अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली है और एक थानेदार तफ्तीश करते हुए हमारे गांव आया है, तो मुझे परेशानी हुई। अल्लाह रखी ने निगाह उठाकर 10 दीदा नजरों से मुझे देखा और एक मर्तबा फिर गर्दन झुका ली। चौधरी कादिर बख्श ने चूंकि मेरा तारुफ करवा दिया था, इसलिए मैं फौरन डायरेक्ट हो गया। मैंने अपने सामने बैठी हुई अधेड़ उम्र अफसुर्दा औरत को मुखातिब किया। अल्लाह रखी, जब तुम्हें माझो की जबानी पता चला कि चक जमाल में किसी लड़की की लाश मिली है और मैं उसी लड़की का सुराग लगाने
वहां से कोटली मुराद पहुंचा हूं तो तुमने क्या किया? छीमों का बाप तो अपनी आंखों से मजबूर है, वो गुलूगीर आवाज में बताने लगी। उसकी बिनाई इतनी कमजोर हो गई है कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता। लोगों ने तो उसे अंधा खुशिया कहना शुरू भी कर दिया। मैंने खुशिये को घर में छोड़ा और सीधी माझो के साथ सखी के घर पहुंची। वहां से मुझे एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। सखी तो उस वक्त घर में नहीं था, लेकिन उसकी बीवी और दोनों बेटियों ने बताया कि छीमो जिस सुबह वहां गई थी, उसी शाम वापस आ गई थी। उसने रिजवाना और सुल्ताना से कहा था कि उसका दिल नहीं लग रहा, लिहाजा वो वापस घर जा रही है। वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि छीमो अपने घर में है, और हम मियाँ बीवी का ये ख्याल था कि छीमो अपने चाचे के घर में है। वो दुखी लहजे में बोली, अल्लाह करे वो मेरी छीमो ना हो। वो से उसकी मुराद जाहिर है वही लड़की थी जिसकी लाश कल सुबह हमें हाजी मुबारक अली के खेतों से मिली थी। अगर वो छीमो ही थी तो इसका वाज़ह मतलब यही था कि छीमो के साथ जो भी वाकया पेश आया था, वो 9 अगस्त की शाम या रात को पेश आया था, क्योंकि अगली सुबह यानी 10 अगस्त को हमें मुबारक अली के खेतों से उस अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली थी। मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। अल्लाह रखी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दुआ कबूल हो सकेगी। मुझे जिस लड़की की लाश चक जमाल के खेतों से मिली है, मैं उसका हुलिया बयान करता हूँ। तुम तवज्जा से मेरी बात सुनो और बताओ कि वो तुम्हारी छीमों पर कितने फीसद फिट बैठता है। उसके बाद मैंने अपनी याददाश्त को काम में लाते हुए बोलना शुरू किया। उम्र 19 और 20 के दरमियान, जिस्म दुबला पतला, रंगत गंदुमी, दराज कद, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, चेहरे के नक्शो निगार इंतहाई पुरकशिश और दिलकश, नाक पर बाएं तरफ मसूर के दाने के बराबर एक तिल, और ये हूबहू छीमों का हुलिया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही चौधरी कादिर बख्श बोल पड़ा। फिर इज़तरारी लहजे में अल्लाह रखी से मुस्तफसिर हुआ, है ना अल्लाह रखी? अल्लाह रखी ने जवाब देने के बजाय रोना शुरू कर दिया। उसके रद्द-ए-अमल से ये बात पाया तकमील तक पहुंच गई कि हमें जो गुज़िश्ता सुबह जिस लड़की की लाश मिली थी वो शमीम उर्फ छीमो ही थी। मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए चौधरी कादिर बख्श से कहा, चौधरी साहब, कोटली मुराद कोई बहुत बड़ा गांव तो नहीं। एक ही गांव में रहते हुए ऐसी बेखबरी! सखी एंड कंपनी समझते रहे कि छीमो अपने घर वापस चली गई, और छीमो के वालदैन मुतमईन रहे कि वो अपने चचा के घर में बड़े मज़े से रह रही है। ये सारी खराबी इस सैलाब की वजह से पैदा हुई है मलिक साहब। चौधरी कादिर बख्श ने अपनी दानिश में वजाहत की। सैलाब के पानी ने जो अफरा तफरी मचाई है, उसने हर बंदे की मत मार दी है। कुदरती आफात के नतीजे में इस नौयत के सनसनीखेज वाकयात तो रूनुमा होते ही रहते हैं जनाब। मुझे चौधरी की इस बात से पूरी तरह इत्तफाक था। जलजला हो, बादी तूफान हो या सैलाब, जब ये कुदरती आफात नाजिल होती हैं तो बड़े होलनाक और इबरत अंगेज वाकयात जन्म लेते हैं। मुझे यकीन हो गया कि 9 अगस्त की शाम छीमों के साथ कोई ऐसा खतरनाक सानहा पेश आया था जिसके नतीजे में वो बदनसीब लड़की मुर्दा हालत में चक जमाल जा पहुंची, और मुझे इस सानहे का पता लगाना था। इस बात के इम्कानात 50-50 थे कि छीमो किसी इत्तफाकिया हादसे का शिकार हुई थी या उसे जानलेवा हादसे का शिकार बनाया गया था। मुझे उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर वाजिया कर देगी। चौधरी साहब, अल्लाह रखी तो हर सूरत में मेरे साथ चक जमाल जाएगी, ताकि उस नामालूम लड़की की लाश को देखकर उसके छीमे होने की तस्दीक कर सके, लेकिन कोटली मुराद से रवाना होने से पहले मैं सखी और उसके घर वालों से भी मुकम्मल बयान लेना चाहूँगा। ज़रा पता तो चले कि वो लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आपको उन लोगों से पूछताछ के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं मलिक साहब। मैं सखी मोहम्मद और उसके घर वालों को इधर हवेली ही में बुला लेता हूँ। चौधरी का आइडिया मुझे पसंद आया, लिहाजा मैंने उससे इत्तफाक कर लिया। आइंदा 1 डेढ़ घंटे में सखी मोहम्मद, उसकी बीवी शबाना और दोनों बेटियों रिजवाना और सुल्ताना का इंटरव्यू मैं कर रहा था। मैंने उनसे मुख्तलिफ जावियों से घुमा फिरा कर दर्जनों सवालात किए, लेकिन कोई भी नई या अहम बात सामने ना आ सकी। उन तमाम लोगों के बयानात का लुब्बे लुबाब यही था कि 9 अगस्त की शाम जब छीमो अपने घर वापस चली गई तो वो मुतमईन हो गए। उन्होंने ये तस्दीक करना ज़रूरी नहीं समझा कि आया वो अपने घर पहुंच गई है या नहीं। उनके नज़दीक कोई ख़ास या अहम बात नहीं थी, क्योंकि एक ही गांव में रहते हुए वो लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे।
लिहाजा सखी मोहम्मद और उसके घर वाले भी इस हवाले से मुतमईन थे। ये सारी तफ्तीशी कार्रवाई चूंकि चौधरी कादिर बख्श की बैठक में हो रही थी और वो बनफ्से नफीस वहां मौजूद था, इसलिए एक वक्फे के दौरान मैंने उससे कहा, चौधरी साहब, अल्लाह रखी और दीगर लोगों से मैंने जो कुछ पूछना था वो पूछ लिया। मेरा ख्याल है इन्हें बाहर भेज दें ताकि हम आपस में चंद अहम अमूर पर गुफ्तगू कर सकें। उसने फौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। आप क्या कहते हैं जनाब इस मामले में? मलिक साहब, हालात व वाक़यात की रोशनी में तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि छीमो उस शाम अपने चाचे के घर से निकली और अपने घर आने के बजाय दरिया की सिमत निकल गई। आप जानते हैं आजकल ये दरिया कितना वहशी और ख़तरनाक है। उसके किनारे जगह जगह से टूट चुके हैं और किनारों के जो हिस्से सलामत हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं। मुमकिन है चीमो ऐसे ही किसी किनारे के हिस्से को सलामत समझकर उस पर जा खड़ी हुई हो और फिर उसे पता ही ना चला हो कि वो कब किनारे की मिट्टी के साथ चीखते चिंगाड़ते दरिया में पहुंच गई। कोटली मुराद और चक जमाल में कम से कम 3 मील का फासला हायल है। चीमो बेचारी को तो तैरना वैरना नहीं आता होगा। पता नहीं वो कब मौत के मुंह में चली गई और उसकी लाश दरिया के पानी के साथ आपके इलाके में जा पहुंची। चौधरी साहब, उसके खामोश होने पर मैंने कहा, आपने जो तज्जिया फरमाया है उसमें से चंद एक बातों पर मुझे सख्त एतराज है, जिनमें सरे फहरिस्त तो यही है कि छीमो मजे से टहलते हुए दरिया के किनारे पहुंची होगी। इस खूनी दरिया ने पिछले चंद दिनों में जो तबाहकारी मचाई है, उसके पेश नज़र कोई लड़की उसके होलनाक नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए उधर का रुख नहीं कर सकती, और वो भी शाम के वक्त। मैंने उस लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने से पहले जाए वकुआ पर अच्छी तरह मुआयना किया था। उसकी हालत से अंदाजा होता था कि वो दरिया के पानी में डूब कर नहीं मरी। आप भी अच्छी तरह जानते हैं चौधरी साहब कि डूब कर मरने वालों के अफराद की लाशों का क्या हशर होता है। इस नौयत की मौत में मुर्दे के जिस्म में पानी की वाफर मिकदार भर जाती है, जिसके सबब उसका फूल जाना एक लाजमी अमर है। अजीं अलावा उसकी जिल्द के रंग में भी नुमायां तब्दीली रूनुमा होती है। उस लड़की की लाश की हालत तो ये बताती है कि वो दरिया के पानी के साथ बहते हुए चक जमाल के खेतों में पहुंची है, लेकिन ये कहीं से जाहिर नहीं होता कि उसकी मौत पानी में डूबने से वाक़या हुई है। अब एक ही कवी इम्कान रह जाता है, और वो ये कि उस लड़की यानी छीमो की लाश को दरिया बुर्द किया गया हो और वो लाश पानी के साथ साथ तैरते हुए कोटली मुराद से चक जमाल जा पहुंची हो। और इस सूरत में ये सोचना लाजिम हो जाता है कि छीमो तिबई मौत नहीं मरी, बल्कि उसे मौत के घाट उतारा गया है और फिर मुर्दा हालत में दरिया में फेंक दिया गया। आप मेरी बात समझ गए ना चौधरी साहब? उसने गंभीर अंदाज में कहा और किसी गहरी सोच में डूब गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, एक इंसान होने के साथ साथ मैं एक थानेदार भी हूँ, लिहाजा शक को मेरे सोचने में बुनियादी अहमियत हासिल है, और इसी शक की बिना पर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि छीमों को मौत के घाट उतारने के बाद दरिया में फेंका गया था। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब वो दरिया में उतरी, यानी उसका बदन दरिया में उतरा, तो वो जिंदगी से खाली था। खैर, मैंने मायनी खेज अंदाज में कहा, बस आज शाम तक की बात है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट शाम से पहले पहले किसी वक्त भी मौसूल हो जाएगी। फिर यह हकीकत भी वाजिया हो जाएगी। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से इस बात में सर हिलाते हुए बोला, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि वाकई चीमों को कत्ल किया गया तो उसके कातिल को आप जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लें। बताएं, इस सिलसिले में मैं आपसे क्या ताउन कर सकता हूं? मैंने कहा, फिलहाल आप तो सिर्फ इतना ताउन करें कि हमारे थाने पहुंचने का बंदोबस्त करें। हम दोनों साइकिलों पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन वापसी में अल्लाह रखी भी हमारे साथ होगी, लिहाजा किसी तांगे वगैरह का इंतजाम हो जाए तो और भी अच्छी बात है। हवेली में मेरे ज़ाती इस्तेमाल का तांगा मौजूद है, चौधरी कादिर बख्श ने बताया। आप लोग उस तांगे में बैठकर जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है जनाब। जी फरमाएं। खाने का वक्त हो गया है और खाना भी बिल्कुल तैयार है। वो खलूस भरे लहजे में बोला, मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। खाने को जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं चौधरी कादिर बख्श की पुरखलूस पेशकश को ठुकरा ना सका और उसकी फरमाइश पूरी कर दी। वो एक सजा सजाया तांगा था। जाहिर है चौधरी कादिर बख्श की जाती सवारी की सजावट तो लाजमी बात है।
واپسی کے سفر میں سخی محمد بھی ضد کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ متوفی چھیموں کا سگا چاچا تھا، لہٰذا میں اسے روک نہ سکا۔ پھر یہ کہ چھیموں اس کے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی تھی، میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اس سے مزید پوچھ گچھ کر لوں گا۔ حویلی میں پوچھ تاچھ کے دوران اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نامعلوم متوفی لڑکی چھیمو ہی ہے، تو اللہ رکھی نے زوروں شوروں سے رونا شروع کر دیا تھا، لہٰذا مجھے چودھری سے کہہ کر اسے بیٹھک سے باہر بھجوانا پڑا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے رونے کا کوٹا پورا کر چکی ہے، یا اگر کچھ تھوڑا بہت بچا ہے تو وہ بیٹی کی لاش کو دیکھ کر رو لے گی، کیونکہ ابھی تو زبانی کلامی تصدیق ہوئی تھی۔ اللہ رکھی کا چھیموں کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا باقی تھا۔ میں نے اللہ رکھی سے پوچھا، اللہ رکھی، سچ سچ بتاؤ، یہ تمہارا دیور کیسا بندہ ہے؟ آپ میرے دیور کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے ذہن کی حالت اچھی نہیں تھی۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، ہاں اللہ رکھی، میں اسی سخی محمد دیور کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے تانگے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تمہاری نگاہ میں یہ سخی محمد کیسا بندہ ہے؟ بس ٹھیک ہے جناب، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا کسی طرح اس اندوناک واقعے کے پیچھے سخی محمد کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، وہ بڑی قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا، وہ اس قسم کا بندہ نہیں۔ اور اس کے گھر والوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں تھانے دار صاحب، مجھے ان میں سے کسی پر شک نہیں۔ اچھا، گاؤں کے کسی اور بندے کو اس معاملے میں ملوث سمجھتی ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں جناب، کسی اور شخص پر بھی مجھے شک نہیں۔ کوٹلی مراد میں کسی بندے سے ہماری دشمنی ہے ہی نہیں۔ دیکھو اللہ رکھی، اگر تمہاری بیٹی چھیمو کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں دریا میں گر گئی ہوتی اور پانی میں ڈوبنے کے سبب اس کی موت واقع ہوئی ہوتی تو اس کی لاش اتنی اچھی حالت میں نہ ملتی، کیونکہ ڈوب کر مرنے والوں کی لاش عموماً پھول جایا کرتی ہے، لیکن چھیمو کی لاش ایسی نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور یہ کام کوئی دوست تو کرنے سے رہا۔ اس قسم کی ظالمانہ کارروائی کی توقع کسی دشمن ہی سے کی جا سکتی ہے، اور مجھے اس دشمن تک پہنچنا ہے۔ بتاؤ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتی ہوں تھانے دار صاحب؟ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس احساس کا سبب یہ بھی تھا کہ میں اس معاملے میں ہر شے کو گہرے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے اللہ رکھی، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ تم اپنے کسی دشمن سے واقف نہیں، لیکن میں اس دشمن تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ سپہر 4 بجے ہم بخیریت تھانے پہنچ گئے اور پھر خیریت نہ رہی۔ شاید آسمان کو اسی بات کا انتظار تھا کہ میں کوٹلی مراد والی کاروائی کر کے واپس آ جاؤں، کیونکہ ہم نے جیسے ہی تھانے کی عمارت میں قدم رکھا بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو باہر برآمدے میں بٹھایا اور چودھری فرید کو اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ کانسٹیبل چودھری فرید کے ساتھ اس وقت پورا عملہ تھانے میں تھا۔ چودھری فرید میرے کمرے میں پہنچا، مجھے سلام کیا اور پھر میرے ہی اشارے پر ایک کرسی سنبھال لی۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، جی چودھری صاحب کیا خبریں ہیں؟ دوسرے لوگ تو اسے چودھری کہتے ہی تھے، کبھی کبھار میں اسے اسی انداز میں مخاطب کر لیتا تھا تو وہ فخر سے پھول جاتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ مجھے امدادی پارٹی اور اس کی کارکردگی کی رپورٹ دینے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، نامعلوم لڑکی کی لاش گزشتہ روز صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی تھی، ہسپتال کی طرف سے اس بارے میں کوئی اطلاع آئی؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی، ابھی تک تو کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ فرید نے پوچھا، ملک صاحب آپ کوٹلی مراد سے جن لوگوں کو ساتھ لائے ہیں کیا ان کا تعلق اس نامعلوم لڑکی سے ہے؟ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ان میں سے ایک لڑکی کی ماں اللہ رکھی ہے، دوسرا اس کا چچا سخی محمد ہے، اور تیسرا چودھری قادر بخش کا ملازم کوچوان محمد صدیق، اور حاجی مبارک علی تو یہیں سے میرے ساتھ گیا تھا۔ چودھری فرید پوچھنے لگا کہ کچھ پتہ چلا کہ لڑکی چھیموں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حالات و واقعات ابھی تک تو یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ دریا کے پانی میں شامل ہوئی تو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے واقعہ نہیں ہوئی، میں نے سنجیدگی سے بتایا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہوگا۔ میں نے کہا، چودھری فرید میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے پاس بلایا ہے، تمہیں ہسپتال تک جانا ہوگا۔ جو حکم ملک صاحب، لیکن باہر کے موسم کو بھی دیکھ لیں۔
اگر ہم موسم کے تیور دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے تو پھر یہ معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ میں تو سمجھا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ممکن ہو لاش کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے تاکہ کسی خاص سمت میں تفتیش کی گاڑی کو ڈالا جا سکے۔ میں ابھی اور اسی وقت سرکاری ہسپتال کی جانب روانہ ہو جاتا ہوں، چودھری فرید نے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس لڑکی کی لاش کو اپنے ساتھ لے کر واپس آؤں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ چودھری قادر بخش کا تانگا اور تانگے کا کوچوان اس وقت تھانے میں ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میں نے چودھری فرید کو ہسپتال روانہ کر دیا، اس کی مدد کے لیے میں نے احتیاطاً حق نواز کو بھی اس کے ہمراہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں حاجی مبارک علی کو اپنے کمرے میں بلا چکا تھا۔ حاجی صاحب، آپ کافی دیر سے چھیموں کی ماں اور چاچے کا انٹرویو کر رہے ہیں۔ وہ کرسی سنبھال چکا تو میں نے پوچھا، کوئی کام کی بات بھی پتہ چلی کہ نہیں؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات اب تک تو سامنے نہیں آئی۔ ان دونوں کے تاثرات اور خیالات کیا ہیں؟ سخی محمد اپنی بھتیجی کی اندوہناک موت پر بہت دکھی اور افسردہ ہے۔ حاجی مبارک نے بتایا، غمزدہ تو اللہ رکھی بھی بہت نظر آتی ہے، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کرتی، لگتا ہے چھیموں کی موت نے اس کے ذہن پر بڑا گہرا اثر کیا ہے۔ جوان اولاد کی موت، اور وہ بھی حادثاتی موت، میں نے کہا، والدین کے دل اور جگر کو پھاڑ دیتی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ حاجی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ صبح سے میرے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے اب آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ اگر میری ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ فی الحال تو ضرورت نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، اور اگر ضرورت پیش آ بھی گئی تو میں آپ کو دوبارہ بلا لوں گا۔ اس وقت تو بارش کا زور ٹوٹا ہوا ہے، آپ چھتری سنبھال کر نکل جائیں۔ اس نے میرے مشورے کو راست جانا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کانسٹیبل چودھری فرید مغرب کی اذان سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا، بلکہ میں نے اسے جس مقصد سے سرکاری ہسپتال بھیجا تھا وہ اس میں سرخرو ہو کر آیا تھا۔ اس کی اتنی جلدی واپسی پر مجھے حیرت بھی ہوئی، پھر جب اس نے وضاحت کی تو میری حیرت جاتی رہی۔ فرید کے مطابق ابھی وہ ہسپتال نہیں پہنچا تھا کہ راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی جو چھیموں کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش لے کر آ رہے تھے۔ شدید بارش نے انہیں راہ میں ایک جگہ رکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بارش کے تھمنے یا کم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ ہسپتال سے نکلے تو بارش نہیں تھی، ورنہ وہ اپنے پروگرام کو ملتوی کر دیتے۔ بہرحال وہ لوگ ہسپتال اور تھانے کے درمیان ایک مقام پر رک کر بارش کا زور ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب بارش کی تیزی میں کمی واقع ہوئی تو چودھری فرید بھی وہاں پہنچ گیا، پھر وہ سب لوگ ایک ساتھ یہاں آ گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں نے اللہ رکھی اور سخی محمد کو لاش کے دیدار کے لیے بلا لیا۔ ہسپتال والوں نے موسم برسات کا خیال کرتے ہوئے لڑکی کی لاش کو اچھی طرح ایک صندوق میں پیک کر کے بھیجا تھا۔ اگرچہ جب وہ ہسپتال سے نکلے تو بارش نہیں تھی، لیکن ان کی یہی احتیاط بعد میں بے حد مفید ثابت ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ حفاظتی انتظامات نہ کیے ہوتے تو روایتی غسل سے پہلے چھیموں کی لاش برساتی غسل ضرور کر چکی ہوتی۔ وہ منظر بڑا ہی دلدوز اور عبرت انگیز تھا۔ جب اللہ رکھی نے اپنی مردہ بیٹی کا منہ دیکھا، وہ چھیموں کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی ماتمی انداز میں زاروں قطار رونے لگی، جو اس امر کا بین ثبوت تھا کہ وہ نامعلوم نوجوان لڑکی اس کی بیٹی چھیموں ہی تھی۔ سخی محمد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ ظاہر ہے چھیموں اس کی بھتیجی تھی۔ دونوں بھائیوں میں لاکھ اختلافات رہے ہوں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، اور بھائی کی اولاد سے بہرحال محبت ضرور ہوتی ہے۔ پھر چھیموں سخی محمد کی بیٹیوں کی ہم عمر بھی تھی۔ رضوانہ اور سلطانہ چھیموں کی گہری سہیلیاں تھیں۔ شناخت، صدمے، زیاں اور آہو فغاں کے معاملات قدرے سنبھلے تو سخی محمد میرے کمرے میں آیا۔ میں ان دونوں دیور بھابھی کو چھیموں کی لاش کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ سخی محمد صدمے سے چور تھا۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، اس وقت بارش اتفاق سے رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چھیموں کی لاش کو لے کر فوراً کوٹلی مراد روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات برمحل اور خاصی معقول تھی۔ اگرچہ اس وقت رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا، لیکن چونکہ بارش رکی ہوئی تھی اور ان لوگوں کے پاس اپنا تانگا بھی تھا، اس لیے اگر وہ فوراً نکل جاتے تو آدھے پونے گھنٹے میں کوٹلی مراد پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کہا، تم ادھر اللہ رکھی کے پاس جاؤ اور اسے سنبھالو، میں لاش کے سلسلے میں ضروری بندوبست کر لیتا ہوں۔
انشاءاللہ 10-15 منٹ میں آپ لوگوں کو تھانے سے روانہ کر دوں گا، اور آپ کے ساتھ میں اپنے عملے کے ایک بندے کو بھی بھیجوں گا تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے سخی محمد سے ضروری بندوبست کی بات بس ایسے ہی کہہ دی تھی۔ دراصل پے در پے مصروفیات کے باعث میں ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں پڑھ سکا تھا۔ لاش کی آمد کے ساتھ ہی تھانے میں وہ رونا پیٹنا مچ گیا تھا کہ مجھے ساری توجہ پہلی فرصت میں تازہ ترین صورتحالات کی جانب مبذول کرنی پڑی۔ بہرحال میں نے رپورٹ پڑھی۔ اس رپورٹ کے مطابق شمیم بی بی عرف چھیموں کی موت 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات 8 اور 10 کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب کوئی سریع الاثر زہر بتایا گیا تھا۔ چھیموں کے معدے کے مختلف نمونوں کے لیبارٹری ٹیسٹ نے زہر خورانی کی تصدیق کر دی تھی، اور وہ زہر چھیموں نے اپنی مرضی سے کھایا تھا یا کسی نے دھوکے سے زہر دے کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بتانے سے قاصر تھی۔ بہرحال میرے لیے اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ میں اپنی تحقیق و تفتیش سے حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا۔ رپورٹ کا آخری پیراگراف انکشاف انگیز اور چونکا دینے والا تھا، اور وہ یہ کہ اپنی موت کے وقت شمیم بی بی عرف چھیمو امید سے تھی۔ اس امید کی مدت کم و بیش 2 ماہ بتائی گئی۔ میں نے رپورٹ کے آخری پیراگراف کو 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن اس کے الفاظ اور مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے پورے وجود میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ اس حیرت، الجھن اور تذبذب کا باعث یہ تھا کہ اب تک چھیموں کے حوالے سے جو معلومات مجھ تک پہنچی تھیں، ان میں کہیں یہ بات موجود نہیں تھی کہ چھیموں شادی شدہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس ہنگامی صورتحال میں چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس کے شوہر کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب میرا ذہن بہت زیادہ الجھ گیا تو میں نے چھیموں کی ماں اللہ رکھی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو سخی محمد بھی ساتھ تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے اللہ رکھی سے تنہائی میں بات کرنی چاہیے۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ممکن ہے وہ اپنے دیور کی موجودگی میں زبان نہ کھولتی۔ حالات اچانک سنگین صورت اختیار کر گئے تھے۔ سخی محمد، تم باہر بیٹھو، میں اللہ رکھی سے علیحدگی میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا تو میں نے اللہ رکھی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر ہچکچاہٹ کے بعد الجھن آمیز لہجے میں میز کی دوسری جانب بچھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے تشویش ناک لہجے میں استفسار کیا: تھانے دار صاحب، ایسی کون سی خاص بات ہے جو آپ نے سخی کو واپس بھیج دیا؟ بات بہت ہی خاص اور خطرناک ہے اللہ رکھی۔ ہسپتال سے تمہاری بیٹی کی لاش کے ساتھ جو رپورٹ آئی ہے، اس میں 2 باتیں ایسی لکھی ہیں جنہوں نے مجھے چکرا دیا ہے۔ تم جانتی ہو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط نہیں ہوتی، اس لیے میں تنہائی میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم پسند نہ کرو کہ وہ باتیں تمہارے دیور تک پہنچیں۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جناب؟ وہ بے حد فکر مندی سے بولی۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ چھیموں کی موت زہر سے ہوئی ہے۔ یا تو اس نے زہر خود کھایا ہے، اور یا پھر کسی نے دھوکے سے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب اسے دریا میں پھینکا گیا تو اس کا وجود زندگی سے خالی تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے چور تھی۔ میری بات نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے چھیموں کو سخی محمد کے ساتھ اس کے گھر بھیجا تھا۔ وہاں پر تو اس کا کوئی بھی دشمن نہیں۔ رضوانہ، سلطانہ اور اس کی ماں شبانہ سبھی اس سے بے حد محبت کرتی ہیں۔ وہ میری چھیموں کو زہر کیوں دیں گی؟ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے گردن جھکا لی۔ ممکن ہے صدمے کی شدت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے پھر یوں لگا جیسے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو مجھ سے چھپانے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ اللہ رکھی، اگر سخی کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو دشمنی میں اسے زہر کھلا دے، تو پھر دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زہر کھا کر خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ رکھی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لیبارٹری ٹیسٹ جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، چھیموں نے خودکشی کیوں کی ہوگی؟ میں نے کہا، اللہ رکھی، چھیموں کے پاس خودکشی کا بڑا مضبوط جواز موجود تھا۔ اس لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے زہر کھا کر خود کو موت کے حوالے کیا ہو۔ جواز؟ کون سا جواز تھانے دار صاحب؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو؟ کس بارے میں؟ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گردن جھکا لی۔
उसकी झुकी हुई गर्दन इस बात का खामोश ऐलान थी कि मैं उससे जो कुछ पूछना चाहता हूँ वो इस बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन छुपाने की कोशिश में है। मैंने पूछा, अल्लाह रखी क्या छीमों की शादी हो चुकी है? उसने खौफजदा नजरों से मुझे देखा और नफी में गर्दन हिलाई। नहीं। तो फिर? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा। फिर फिर क्या? वो लुकनत आमेज लहजे में बोली। मैंने निहायत ही जामिया अल्फाज में उसे लेबॉर्टरी टेस्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के बारे में बताया और छीमों की उम्मीद का तज़किरा करते हुए कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफसार किया, ये क्या मामला है अल्लाह रखी? मेरी बात सुनकर यकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हरासा नजरों से मुझे देखने लगी। मैं उसके चेहरे की तेजी से बदलती हुई कैफियत का बगौर जायजा लेने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो अचानक फट जाएगी। वो अब तक मुझसे जो कुछ छुपाए बैठी थी, वो बिला किसी रुकावट उसकी जबान से फिसल जाएगा। मैं उसके बोलने का इंतजार कर ही रहा था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। मैं चाहता था कि वो जी भर कर आंसू बहा ले ताकि उसके दिल का गुबार और जहन का बुखार धुल जाए। वो कोसने वाले अंदाज में बोली, मैंने उस खबीस को मना भी किया था मगर वो बाज नहीं आई। किस खबीस को मना किया था तुमने? मैंने लोहा गर्म देखते हुए चोट लगाई। वो आंसू बहाते हुए बोली, उसी नामुराद छीमों की बात कर रही हूँ। अल्लाह रखी, मैंने नरमी से उसे मुखातिब किया। तुमने छीमों को किस बात से मना किया था? मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं हकीकत से चंद हाथ की दूरी पर हूं। उसने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, मैंने उसे सख्ती से रोका था कि चौधरी नादिर से ना मिले, लेकिन वो बाज नहीं आई। आप रिपोर्ट के हवाले से जो कुछ बता रहे हैं इससे जाहिर होता है कि छीमों ने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। हाय रब्बा, उस बदबख्त ने यह क्या कर डाला। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। चौधरी नादिर का नाम सुनकर मेरा माथा ठिनका। हाजी मुबारक अली ने चौधरी कादर बख्श के माजी का अहवाल बयान करते हुए उसके फर्जंद अर्जुमंद चौधरी नादिर बख्श का भी खसूसी तज़किरा किया था। उसने बताया था कि एक संगीन इत्तफाक ने चौधरी कादिर बख्श को तो बंदे दा पुत्र बना दिया, लेकिन आजकल उसका बेटा नादिर बख्श उसी रविश पर चल रहा था जिस पर कभी उसका बाप दौड़ा करता था। मैंने अपनी तस्दीक की खातिर पूछा, तुम छोटे चौधरी नादिर बख्श की बात कर रही हो ना? हाँ, उसने असबात में सर हिलाया। मैंने छीमों को हजार बार मना किया था कि चौधरी नादिर से दूर रहे, लेकिन वो बाज नहीं आई। मैं अगर उसे रोक रही थी तो इसकी कोई वजह थी ना। जो कुछ मैं जानती हूँ वो उस नादान को क्या पता। बेवकूफ का दिमाग खराब हो गया था। बड़े फख्र से बताती थी कि नादिर बख्श ने उससे शादी का वादा किया है। उस झल्ली को क्या पता कि उसकी शादी नादिर बख्श से किसी कीमत पर नहीं होगी। ये बहुत बड़ा गुनाह होता। तौबा तौबा। अल्लाह रखी के आखिरी जुमले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने लफ्ज़ गुनाह का इस्तेमाल करके मेरे रगो पै में सनसनी सी दौड़ा दी थी। उस वक्त वो जिस जज्बाती कैफियत से गुजर रही थी, उसमें उसकी जबान से झूठ के अखराज का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मुझे 101% यकीन था कि अगर मैं हमदर्दी भरे अंदाज में उसे कुरेदता रहा तो वो हकीकत को खुलकर बयान कर देगी। इस केस के हल होने में चंद मिनट बाकी थे। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि चौधरी कादिर बख्श का बेटा नादिर बख्श शादीशुदा था और खैर से उसके दो बच्चे भी थे। मैंने जरा मुख्तलिफ अंदाज में टटोला, अल्लाह रखी, चौधरी नादिर बख्श और छीमों की शादी को तुम इसलिए नामुमकिन बता रही हो ना कि चौधरी पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं? ये बात तो अपनी जगह है ही, वो जख्मी लहजे में बोली, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी वजह है कि वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। इस नाजुक मौके पर उसके खामोश रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था मैं। वो गर्दन झुकाकर होले होले सिसक रही थी। मैं उसकी जहनी और कल्बी हालत को समझ रहा था। वो एक ऐसी सूरत हाल से दो चार थी कि जिसमें इंसान किसी हमदर्द और मेहरबान के सामने अपना सीना खोल देता है। मैंने नरम रवि से उसका इलाज जारी रखा। अल्लाह रखी, मैंने धीमे लहजे में कहा, जब सब कुछ बता दिया है तो वो वजह भी बयान कर दो जिसकी बिना पर चौधरी और छीमों की शादी किसी कीमत नहीं हो सकती थी। बल्कि तुमने इस शादी के लिए बहुत बड़ा गुनाह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसने एक झटके से गर्दन उठाई और वीरान नजरों से मुझे देखा। मुझे उन आंखों में वीरानी में यह सवाल मचलता हुआ बड़ा वाज़िया दिखाई दिया, मुझे थानेदार पर एतमाद करना चाहिए या नहीं। उसकी ज़हनी कैफ़ियत को भांपते हुए मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा, अल्लाह रखी, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझ सकती हो। मुझसे जो कुछ भी कहोगी,
समझो कि इस कमरे के अंदर ही दफन हो जाएगा। मैं चीमों के कत्ल का मौमा हल करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में तुम अपने छोटे भाई की जरूर मदद करोगी। मैं क्या मदद करूं जनाब? उसने रोहासी आवाज में कहा। सिर्फ इतना बता दो कि छोटे चौधरी और चीमों की शादी हो जाना किस हवाले से गुनाह था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इन लम्हात में वो 8-10 साला एक मासूम सी बच्ची नजर आई। बच्चे बड़े ही साफ गो और रियाकारी से दूर होते हैं। उन्हें किसी किस्म की मसलहत या मुनाफकत में से कोई गर्ज नहीं होती। जो कहना चाहें बेधड़क कहते हैं। उन्हें किसी के खफा होने या खुद को कोई नुकसान पहुंचने की परवाह नहीं होती। अल्लाह रखी ने भी आंसू बहाने के दौरान में एक खतरनाक हकीकत का बेधड़क इंकशाफ कर दिया। वो भराई हुई आवाज में बड़ी सादगी से बोली, थानेदार साहब, चीमों और चौधरी नादिर बख्श में बहन भाई का रिश्ता है। बात खत्म करते ही उसने गर्दन झुका ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं हैरत और इस्तजाब से यकटुक अपने सामने बैठी अल्लाह रखी को देखता चला गया। मैं अंदाजा लगा सकता था कि इतनी बड़ी और तल्ख हकीकत के इजहार के लिए उसे कितनी बड़ी अजियत से गुजरना पड़ा होगा। लेकिन यह भी एक अमली सच्चाई है कि सारी तकालीफ उस वक्त तक होती हैं जब तक इंसान का दिल सलामत हो। दिल टूट जाए तो फिर कोई तकलीफ तकलीफ नहीं रहती। अल्लाह रखी का दिल भी इस बुरी तरह टूट चुका था कि हकीकत के इजहार में उसे किसी दुश्वारी का एहसास न हुआ। जब मैं कोटली मुराद में चौधरी कादिर बख्श से मिला था तो मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास था कि मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। उसके खालो खत शनासा से लग रहे थे, लेकिन जब बावजूद कोशिश के भी मुझे याद ना आया तो मैंने उस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। मगर अब यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो गई थी कि मैंने चौधरी को पहले कहाँ देखा था। ये रोशन हकीकत बड़ी सनसनीखेज और इबरत अंगेज थी। मैंने चौधरी कादिर बख्श को नहीं, बल्कि एक रोज कबल शमीम बीबी उर्फ चीमों को मुर्दा हालत में देखा था। दोनों के नक्शो निगार में गहरी मुशाबहत पाई जाती थी। अगली सुबह मैंने कांस्टेबल चौधरी फरीद को साथ लिया और एक मरतबा फिर कोटली मुराद में चौधरी कादिर बख्श की हवेली पहुंच गया। गुज़िश्ता रात मैंने अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद को चीमों की लाश ले जाने की इजाज़त दे दी थी। मैंने तसल्ली तशफ़ी के अलावा उससे ये वादा भी किया था कि उसके माजी के हवाले से इस केस की तफ्तीश के दौरान कोई बात नहीं होगी। उसने अगर मुझे अपना छोटा भाई समझते हुए माजी के किसी खतरनाक राज से आगाह किया था तो उस राज की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज बनता था। अल्लाह रखी से किया हुआ वादा अपनी जगह, लेकिन महकमा जाती फराइज का तकाजा था कि मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूं कि क्या छीमों ने किसी मामले से दिल बर्दाश्ता होकर खुद ही जहर खा लिया था या किसी ने उसे कत्ल किया था। इन अहम मालूमात के हसूल के लिए चौधरी नादिर बख्श का इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था और उस इंटरव्यू से कबल चौधरी कादिर बख्श से एक संजीदा मुलाकात भी ज़रूरी थी। इसलिए मैं इस वक्त उसकी हवेली में था। चौधरी फरीद को मैंने बैठक से बाहर ही रुकने के लिए कह दिया। बैठक में मेरे और चौधरी कादिर बख्श के सिवा और कोई नहीं था। रस्मी अलैक सलैक के बाद चौधरी ने अफसुर्दा लहजे में पूछा, मलिक साहब, मुझे छीमों की मौत का बड़ा दुख है। अल्लाह रखी रात आपके थाने से उसकी लाश ले आई थी। मारे गम के उसका भी बुरा हाल है। आज जोहर की नमाज के बाद तदफीन का प्रोग्राम है। चौधरी साहब, जवान जहान औलाद का मौत का सदमा वाकई बड़ा जान गुसल होता है। मैंने कादिर बख्श की आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा, और मौत भी ऐसी कि मैंने उसका रद्द-ए-अमल जानने के लिए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इस्तरारी लहजे में जल्दी से बोला, मलिक साहब, क्या आपने छीमों की मौत का मौमा हल कर लिया? पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट ने इस मौमे के तमाम तर जवाबात पूरी तफसील से दिए हैं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, छीमों की मौत तिबई हरगिज नहीं। जब दरिया की मौजों ने उसे अपनी आगोश में समेटा तो वो जिंदगी जैसी खूबसूरत नेमत से महरूम थी। उसने गहरी सांस खारिज की और कहा, इसका मतलब है छीमों ने खुदकुशी की है? हरगिज नहीं। मैंने कतियत से नफी में गर्दन हिलाई। अगर वो दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान से खेलती तो पानी में डूब कर मरने के सबब उसकी लाश का हशर खराब हो चुका होता। आप भी जरा इस रिपोर्ट का मुताला करें। मैंने कागजात चौधरी की जानिब बढ़ा दिए। उसने मज़कूरा कागजात अपने हाथ में लिए और फिर सरसरी सी निगाह डालने के बाद मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है मलिक साहब? ये पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में है। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, और मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता। तो फिर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ।
کیونکہ ان رپورٹس میں درج سنگین حقائق کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم بولا کچھ نہیں۔ اس کی رضاکارانہ خاموشی کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہمتن گوش ہے۔ میں اسے ان رپورٹس کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ میں جو کچھ بھی بولا وہ پوری توجہ اور انہماک سے سننے لگا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اب بات سمجھ میں آئی۔ چھیمو اپنے گناہ کی وجہ سے شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار تھی، لہٰذا اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اور پھر خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ چودھری صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور عقل مند انسان ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چھیمو نے خود ہی زہر کھا کر جان لی ہے، تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک مردہ انسان خود کو دریا میں کیسے پھینک سکتا ہے۔ میرا ذہن خودکشی سے زیادہ قتل کی طرف جاتا ہے۔ قتل؟ چودھری نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چھیمو کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ وہی شخص جس کی وجہ سے وہ ایک گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ 9 اگست کی صبح چھیمو کا چاچا سخی محمد اسے اپنے گھر لے جاتا ہے کہ چند روز وہ وہاں رہ لے۔ رضوانہ، سلطانہ، ان کی ماں شبانہ اور سخی محمد کے مطابق اسی شام یعنی 9 اگست کی شام چھیمو ان لوگوں سے یہ کہہ کر اپنے گھر آتی ہے کہ اس کا وہاں دل نہیں لگتا۔ اللہ رکھی کا بیان ہے کہ چھیمو مذکورہ شام گھر نہیں پہنچی۔ وہ میاں بیوی یہی سمجھ رہے تھے کہ چھیمو اپنے چاچے کے گھر میں ہے، حتیٰ کہ جب 11 اگست کی صبح میں یہاں آ کر ایک نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش کے حوالے سے تفتیش کرتا ہوں تو اللہ رکھی اور سخی محمد وغیرہ کو تشویش ہوتی ہے کہ کہیں وہ نامعلوم لڑکی ان کی چھیمو تو نہیں۔ آپ غور فرمائیں چودھری صاحب، موجودہ حالات و واقعات میں چھیمو کی موت کا صرف ایک ہی سبب رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ 9 اگست کی شام وہ اپنے چچا سخی محمد کے گھر سے نکل کر اس بندے کے پاس پہنچی جو اس گناہ میں اس کا شریک کار تھا۔ چھیمو نے اس ساری صورت حالات بتانے کے بعد شادی کا مطالبہ کیا ہوگا۔ وہ شخص کسی بھی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوا ہوگا۔ چھیمو نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی ہوگی۔ اس شخص نے کسی بھی خراب صورتحال سے محفوظ رہنے کے لیے کسی بہانے یا دھوکے سے چھیمو کو زہر کھلا دیا۔ پھر جب سریع الاثر زہر نے چھیمو کا کام تمام کر دیا تو اس ظالم شخص نے چھیمو کی لاش کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ چھیمو شام کے وقت سخی محمد کے گھر سے نکلی تھی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت رات 8 اور 10 کے درمیان ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس نے مذکورہ قاتل کے پاس بہت سا وقت گزارا تھا، لہٰذا اس قاتل کو کسی بھی خطرناک کارروائی کے لیے اچھا خاصا موقع مل گیا۔ اس نے چھیمو کو راہ سے ہٹانے ہی میں اپنی عافیت جانی ہوگی۔ ملک صاحب، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں مفروضات کا بڑا عمل دخل ہے۔ یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا چودھری صاحب، میں نے نہایت ہی ٹھوس لہجے میں کہا۔ جب وہ قاتل میری تفتیش کی چھری کے نیچے آئے گا نا، تو میرے بیان کردہ تمام تر مفروضات حقائق میں بدل جائیں گے۔ وہ خود زبان سے اپنے جرم کا اقرار کرے گا، لیکن آپ اس شخص کو تلاش کیسے کریں گے؟ اب تو چھیمو بھی زندہ نہیں رہی کہ وہ اس کی نشاندہی کر سکتی۔ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے چھیمو کی نشاندہی کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ میں نے اس شخص کا سراغ لگا لیا ہے۔ کون؟ چودھری پہلو بدلتے ہوئے اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ کون ہے وہ شخص؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا چودھری صاحب۔ آپ بتائیں تو۔ اس کی بے چینی ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، اس شخص کا نام ہے چودھری نادر بخش۔ کیا؟ چودھری قادر اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نیم تاریکی اور مل گجے اجالے میں نشانہ باندھ کر ایک تیر چلایا تھا جو میرے اندازے کے مطابق ٹارگٹ کے بہت قریب جا کر لگا تھا۔ حالات و واقعات کی روشنی چونکہ مجھے راہ دکھا رہی تھی، لہٰذا میں اندھیرے میں تیر چھوڑنے ایسی کیفیت کا شکار نہیں تھا۔ چودھری کے بے ساختہ اچھلنے نے مجھے شیر بنا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے چودھری صاحب، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے چھیمو اور چودھری نادر بخش کے درمیان خاصا سنجیدہ تعلق رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹے اور اس کی غیر نصابی سرگرمیوں کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا میں اس خاص زاویے سے کوئی تفصیل پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں رکا، پھر اضافہ کیا۔ 9 اگست کی شام چھیمو اپنے چاچے کے گھر سے نکلی
اور اپنے گھر آنے کے بجائے وہ اس ڈیرے کی سمت چلی گئی جو دریا کے کنارے واقع ہے۔ وہ ڈیرا ایک طرح سے نادر بخش کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چیموں نے جو سنگین بوجھ اٹھا رکھا تھا، وہ اس کے بارے میں چودھری نادر سے دو ٹوک بات کرنے کے لیے ڈیرے پر گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا؟ آپ باوثوق ذرائع کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ سب کچھ اللہ رکھی نے بتایا ہے؟ میں نے کہا اللہ رکھی کا ان معلومات سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں پولیس کے اپنے خفیہ ذرائع ہوتے ہیں۔ ہمارے مخبر ہر جگہ ہر علاقے میں۔ میں نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑ کر بیٹھک کے بند دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازے کے کواڑ بھیڑے ہوئے تھے تاہم کنڈی نہیں تھی۔ اپنے بیان کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس بند دروازے کے پیچھے موجود ہے اور نہایت ہی خفیہ طریقے سے ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ احساس اتنا فوری اور طاقتور تھا کہ میں اپنی بات کو نامکمل چھوڑ کر دروازے کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ چودھری قادر بخش نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ کوئی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ وہ بیزاری سے بولا، آپ کو وہم ہوا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا، پھر اس سے پہلے کہ میں بیٹھک کے دروازے کی طرف پیش قدمی کرتا، دروازے کی دوسری جانب کچھ اس نوعیت کی آوازیں ابھریں جیسے کوئی افراتفری میں وہاں سے رخصت ہوا ہو۔ میں نے کسی چیتے کی مانند بند دروازے کی سمت جست لگائی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چودھری قادر بخش اپنی نشست پر بیٹھا رہا تھا یا وہ بھی میرے ہی پیچھے صورتحال جاننے کے لیے بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ جب میں نے بیٹھک سے باہر قدم رکھا تو ایک پست قامت شخص کو حویلی کے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تقریباً دوڑتے ہوئے گیٹ کے اس طرف چلا گیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر اس پست قامت شخص کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ یقیناً یہی شخص بیٹھک کے دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن میں جیسے ہی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلا وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ شخص اسی ہڑبونگ میں بھاگا تھا کہ سامنے سے آتا ہوا کانسٹیبل بھی اسے دکھائی نہ دیا اور وہ سیدھا اس سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے میں نے تہکمانہ انداز میں کانسٹیبل سے کہا، چودھری فرید پکڑو اس کو، جانے نہ پائے۔ چودھری فرید کانسٹیبل پکڑتے دھکڑتے دبوچنے جھپٹنے کا ماہر تھا۔ میرے تہکمانہ اشارہ پاتے ہی اس نے مذکورہ پست قامت شخص کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس شخص کی عمر 28-29 سال ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور پھرتیلا انسان تھا لیکن چودھری فرید بھی ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں پست قامت شخص کی پھرتی تمام کر دی۔ اس لمحے مجھے اپنے عقب میں چودھری قادر بخش کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ تو وارسی ہے، نادر کا خاص آدمی۔ اب تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا چودھری صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تہکمانہ انداز میں اس پست قامت شخص سے کہا، وارسی بیٹھک میں آ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک مرتبہ پھر چودھری قادر بخش کی عالی شان بیٹھک میں بیٹھا تھا، لیکن اس بار میرے اور چودھری کے علاوہ وارث علی عرف وارسی بھی وہاں موجود تھا۔ وہ سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ بیٹھک میں اس دفعہ قدم رکھنے سے قبل میں نے چودھری فرید کو ایک طرف لے جا کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ فوراً ڈیرے پر پہنچے اور نہایت ہی خفیہ انداز میں چھوٹے چودھری نادر بخش کی نگرانی شروع کر دے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ تھانے سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے چودھری نادر کے حوالے سے اچھی طرح بریف کر دیا تھا، لہٰذا وہ خاصا چوکنا اور چاق و چوبند تھا۔ چودھری کے اور میرے درمیان تھوڑی دیر پہلے جس نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی، اس نے چودھری کو اپنے بیٹے کے حوالے سے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ کسی بھی طور میرے پیش کردہ حقائق پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وارسی کے کردار اور گرفتاری نے چودھری کی پریشانی میں بے حد اضافہ کر دیا۔ لہٰذا وارسی سے پوچھ تاچھ کا آغاز اسی نے کیا۔ وارسی، تم ادھر بیٹھک کے بند دروازے کے پیچھے چھپ کر کیا کر رہے تھے؟ وارسی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہٰذا بوکھلاہٹ میں وہ ڈھنگ کا کوئی بہانہ بھی نہ کر سکا۔ جب اس نے آئیں بائیں شائیں شروع کی تو میں نے گرجدار آواز میں کہا، چودھری صاحب، یہ پاپی شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، میں اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ جب وہاں اس کی تشریف پر نو چار کے چھتروں کی بارش ہوگی تو اس کی زبان کسی ریکارڈ کی طرح بولنے لگے گی۔ کئی دنوں تک یہ تشریف کے بل بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اور نہ ہی کسی کو بتا سکے گا کہ آخر وہ بیٹھے بٹھائے اچانک کس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وارسی نے سراسیما نظروں سے میری جانب دیکھا۔ چودھری قادر بخش نے غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ،
کیا تم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ نہیں چودھری جی، وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے چودھری سے بولا۔ بس جی، میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، تھانے دار صاحب کو خواہ مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اوئے خواہ کی اولاد! میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، اگر تم بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہے تھے تو پھر مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں؟ تم ایسی افراتفری میں حویلی سے باہر نکلے تھے کہ جیسے باولے کتوں کا ایک غول تمہاری بوٹیاں جھنجھوڑنے کے لیے تعاقب کر رہا ہو، یا جہنمی بلائیں تمہارا پیچھا کر رہی ہوں، اور اسی بوکھلاہٹ میں تم میرے سپاہی سے بھی جا ٹکرائے۔ بس ایسے ہی گزرنے والوں کے بھلا یہ کرتوت ہوتے ہیں؟ چودھری نے وارسی کی مجرمانہ کیفیت دیکھی تو غصیلے لہجے میں بولا، بتاؤ وارسی، تم کس کے کہنے پر ہماری باتیں سننے کی کوشش میں تھے؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہاری کھال کھنچوا لوں گا۔ وہ سہمی ہوئی رحم طلب نظروں سے چودھری نادر بخش کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ یہ کھال کھنچوانے کی زحمت نہ کریں، میرے تھانے میں اس نوعیت کے کاموں کے لیے بڑا شاندار بندوبست موجود ہے۔ پھر میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور وارسی کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ صرف 1 گھنٹے کی خاطر تواضع سے اس کے بدن کا ایک ایک اعضاء بولنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے ایک ہی آواز نکلے گی، مجھے آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے چودھری قادر بخش نے حکم دیا۔ قادر بخش نہیں، نادر بخش۔ وہ بولتے بولتے یک لخت خاموش ہو گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی بڑے چودھری کو تکنے لگا۔ میرا نفسیاتی حربہ بڑا کارگر ثابت ہوا تھا۔ میں نے دانستہ اپنے بیان میں نادر کے بجائے قادر کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ وارسی کو ٹریپ کر سکوں، اور اس نے بڑی آسانی سے میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھا تھا۔ ان لمحات میں پست قامت فتنہ پرور وارسی اس قدر خوف زدہ اور سہما ہوا تھا کہ اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور کیا نہیں۔ ایک طرف چودھری قادر بخش اسے کھال کھنچوانے کی دھمکی دے رہا تھا اور دوسری جانب میں اس کی تشریف کو چند دنوں کے لیے ناقابل استعمال بنانے کی بات کر رہا تھا، اور اس کی سراسیمہ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے خالی خولی دھمکیاں نہیں دے رہا، بلکہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی گزریں گے۔ چودھری قادر بخش نے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، کیا چودھری نادر نے تمہیں اس کام پر مامور کیا تھا؟ چودھری صاحب، سچ اس کی زبان سے پھسل چکا ہے، میں نے کہا۔ وہ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وارسی سے مستفسر ہوا، تم گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ بدبخت، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا میں تمہیں کرم دین لوہار کی دکان میں لے جاؤں اور اس کے آگ میں انگارہ زنبور سے پکڑ کر تمہاری زبان پر بولنے پر مجبور کروں؟ تم مجھے جانتے ہو نا، انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کی جان پر بن جائے تو وہ ساری وفاداریوں کو پسے پشت ڈال کر خود کو بچاتا ہے۔ وارسی چودھری قادر بخش کے جلال اور غضب سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس نے اپنی جان کی امان چاہتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، جی چودھری صاحب، اس کام کے لیے مجھے چھوٹے چودھری صاحب نے حکم دیا تھا۔ چھوٹے چودھری صاحب ادھر ڈیرے پر میرا انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں قادر بخش سے کہا، چودھری صاحب دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا، میرے مفروضات بہت جلد سنگین اور تلخ حقائق میں بدل جائیں گے۔ مجرم میری تفتیش کی چھری تلے آ چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں، چودھری نادر سے اس کے جرم کا اقبال کروانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ چودھری قادر بخش نے تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر وارسی کی طرف رخ کر کے جارحانہ انداز میں بولا، اوئے بدبخت، تم باہر جا کر بیٹھو۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری قادر بخش تنہائی میں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی بات کرے گا۔ چودھری کے اشارے پر وارسی بیٹھک سے نکلنے لگا تو میں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب نے باہر جا کر بیٹھنے کو کہا ہے تو ادھر بیٹھے ہی رہنا، تمہاری حیثیت ایک اہم گواہ جیسی ہے۔ اگر تم نے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھو، جسم پر شہد مل کر… سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جی میں سمجھ رہا ہوں، وہ مردہ سی آواز میں بولا، میں کہیں نہیں جا رہا، ادھر ہی موجود رہوں گا۔ وارسی کے جانے کے بعد چودھری قادر بخش نے نرم لہجے میں حسب توقع مجھ سے کہا، ملک صاحب، کہانی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مثلاً میں کیا چاہوں تو؟ میں نے خاصے روکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ عاجزی سے بولا، میں نادر کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں، اس سے جو بھی پوچھ گچھ کرنا ہے یہاں بیٹھک ہی میں کر لیں۔ میرا خیال ہے گھر کا معاملہ گھر ہی میں نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ چودھری صاحب،
آپ یا تو حالات کی سنگینی کو سمجھے نہیں، اور یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے گی۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے چودھری صاحب، میں 1 سال سے اس علاقے میں تھانے داری کر رہا ہوں۔ آپ کو میرے مزاج، اسٹائل اور اصول پسندی کے بارے میں تو اچھی طرح معلوم ہوگا۔ جناب، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ چودھری قادر بخش لجاجت بھرے لہجے میں بولا، میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی میں نمٹ جائے گا۔ ایک انسان کی زندگی ضائع ہوئی ہے، اسے زہر دے کر مارا گیا ہے، یہ قتل کی ایک سنگین اور شفاف واردات ہے۔ چودھری قادر بخش حالات کی نزاکت کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے مذموم کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ کسی زمانے میں وہ خود بھی اس میدان کا ایک بڑا کھلاڑی رہا تھا۔ چھیمو جن حالات سے گزر کر موت کے منہ میں گئی تھی، چودھری کو اس کا احساس ہو چکا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ چھیمو اور نادر کے تعلقات سے بھی واقف ہو، لیکن اس وقت چونکہ اس کے بیٹے کی زندگی پر بنائی تھی، اس لیے وہ مجھے شیشے میں اتار کر اپنے بیٹے کو بچانے کا خواہاں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ بادشاہ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بادشاہ نہیں چودھری صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کرنے کی کوشش کی، میں صرف عوام کا خادم ہوں۔ بادشاہ واقعی بڑے با اختیار ہوتے ہیں، انسان کی نسلیں ختم کر دیں تو انہیں کوئی پوچھتا نہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن میں اتنا با اختیار نہیں ہوں چودھری صاحب کہ چٹکی بجاتے میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر ڈالوں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ یہ معاملہ گھر میں نمٹا نہیں سکیں گے۔ چودھری نادر سے جو پوچھ تاچھ ہوگی وہ تھانے میں ہوگی۔ چھیمو دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتی، اس کے میں نے فوراً اس کی بات کاٹی اور تلخی سے کہا، اگر چھیمو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قاتل کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ وہ بڑے واضح الفاظ میں بولا، اگر آپ چھیمو کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر اس کیس کی فائل بند کر دیں تو میں ہرجانے کے طور پر آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ یہ ممکن نہیں چودھری صاحب، میں نے یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ کی 3 کاپیاں تیار کی جاتی ہیں۔ ایک کاپی ہسپتال کے ریکارڈ میں رہتی ہے، دوسری کاپی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کے ساتھ متعلقہ تھانہ انچارج کو بھیجی جاتی ہے، اور تیسری کاپی ایس پی علاقہ یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر والوں کو روانہ کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دینے کے بارے میں تو آپ سوچیں بھی نہ۔ وہ بہت دور کی کوڑی لایا۔ چھیموں کی موت کو خودکشی کے خانے میں بآسانی فٹ کیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑا سا تعاون آپ کر دیں تو۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر راستہ اپنانے کی کوشش میں تھا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ چودھری قادر بخش لاکھ ایک معقول انسان سہی، لیکن اس کے فرزند ناخلف نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ انتہائی نامعقول اور قابل مذمت تھا۔ میری دیکھا دیکھی چودھری قادر بخش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے کہا، چودھری صاحب، مجھ سے آپ کسی نوعیت کی تعاون کی امید نہ رکھیں۔ میرے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ لہٰذا وہ مجھے گھورتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ میرا دوستی والا ہاتھ جھٹک کر جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی، اب میں اوپر ہی بات کروں گا۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو شاید پتہ نہیں، میری رسائی آئی جی صاحب تک ہے، میں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو بچا ہی لوں گا۔ یہ آپ کی بھول ہے چودھری صاحب۔ میں نے دروازے کی سمت قدم بڑھائی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی پہنچ پولیس کے اعلیٰ افسران تک ہوگی، مگر شاید آپ یہ بات نہیں جانتے کہ مظلوم کی آہ کی رسائی اس قادر مطلق تک ہوتی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا آپ نے اپنی مثال سے بھی کوئی سبق نہیں دیکھا؟ آپ کا ماضی بھی تو… میں جملہ نامکمل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میری بات پوری ہوتی، چودھری قادر بخش کے آنسو نکل آئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زاروں قطار رونے لگا۔ میں ہکا بکا اس کی برستی آنکھوں کو دیکھتا چلا گیا۔ چودھری قادر بخش ماضی میں جن حالات سے گزرا تھا، اس کی تفصیل حاجی مبارک علی مجھے سنا چکا تھا۔ وہ اپنی تمام تر خرمستیوں سے تائب ہو کر ایک اچھا انسان بن گیا تھا، لیکن چودھری نادر نے تاریخ کو دہرا کر اسے ایک امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑے امتحانات صرف دو ہیں، نمبر 1 مال کی محبت، نمبر 2 اولاد کی محبت۔ ان دونوں محبتوں کے لیے وہ جائز و ناجائز کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔
चौधरी कादिर बख्श को भी बेटे की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था, जो वो माजी के हर सबक को फरामोश करके नादिर को बचाने के लिए मुझसे सौदेबाजी पर उतर आया था। बहरहाल उसकी मौजूदा भीगी हुई कैफियत ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। उसकी गमनाक हालत इस बात का बैन सबूत थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आंसुओं की भी एक जबान होती है, अपना एक बयान होता है, और मैं चौधरी कादिर बख्श की आंसुओं की जबान बयान को अच्छी तरह समझ गया था, लिहाजा उससे कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसके बाद के तमाम मराहिल बगैर किसी रुकावट के तय हो गए। चौधरी कादिर बख्श ने पुलिस कार्रवाई में कोई रोड़ा अटकाया और ना ही दोबारा मेरी मिन्नत समाजत की कोशिश की। उसकी मामला फहमी, फितरत शनासी और माकूल रवि ने मेरा काम आसान कर दिया। चौधरी कादिर बख्श की अफसुर्दा दिली को देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था, लेकिन उसी अफसुर्दगी के बीचम बीच उसके चेहरे पर एक सकून और इत्मीनान भी ठहरा हुआ दिखाई देता था। ऐसा सकून और इत्मीनान सिर्फ उन लोगों में नजर आता है जो राजी बारज़ा होते हैं। कादिर बख्श ने कुदरत के फैसले के सामने गर्दन झुका ली थी।